اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرج کے دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا، الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا میں بھی غسل کروں گی۔ گرج کے وہ دونوں غسل کرنے لگیں اور دونوں نے اپنے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ جیوں ہی ہار ٹانگے فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متعجب ہو گئیں۔ یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم کو جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے بادشاہ کے یہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا تم سے کیا خطا ہوئی ہے، مجھ سے بیان کرو۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت سامان و زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائیں اور ان کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو تقسیم کیے اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور اس سے کہا کہ میں ایسی اینٹ اور پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جب ہی سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تو نے ایسی غرور اور تکبر کی علامت کی، تو جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعائیں مانگی، اے بنت محمد اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے اور ان 10 بیویوں کی نظر اس ریت کے لڈو پر دی۔ یہ عاجز جناب سیدہ زینب و کلثوم اور کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں جان و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہیں، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا ہوا تھا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے، اے میری بیویوں جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور مرادیں پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔